یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقدمہ ہے، اور یہ پورے قرآن میں بیان ہونے والے علوم ان کا خلاصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا علم اتارا وہ سارے کا سارا علم قرآن میں موجود ہے، ساری کتابوں کا۔ اور پھر جتنا علم اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مقدمۃ الکتاب ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن کہا کہ یہ قرآن کی اصل ہے، اور اسے سبع المثانی قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بھی بہت رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ آج ایک ایسا آسمان کا دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو پہلے زمین کے اوپر کبھی نہیں اترا۔ وہ اتنی رحمت لے کر آیا ہے، اور اس نے آ کر یہ خوشخبری دی ہے، 2 نوروں کی خوشخبری، 2 روشنیوں کی خوشخبری۔ فرمایا ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ فاتحہ کا آخری رکوع۔ سورہ فاتحہ میں بھی جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ حامدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی۔ اور بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بات ہے، اور مالک یوم الدین تک سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے یہ میرا حصہ ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے دعا مانگی، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ اس کو مل گیا جو میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا۔ کیا سوال ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ مراد اس سے انبیاء، شہداء، صالحین، اللہ کے نیک بندے، مسلمان، صدیقین، سچائی اختیار کرنے والے، وہ اکابر مسلمان۔ یا اللہ ہمیں ان کا راستہ چاہیے جس راستے کے اوپر چل کر وہ برگزیدہ ہوئے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وہ انعام یافتہ لوگ۔ یا اللہ ہمیں ان مسلمانوں کی راہ چاہیے، انبیاء رسولوں کی راہ چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کے طور طریقے پہ نہ چلانا۔ یا اللہ ہمیں تو مسلمانوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا اس ولدالین کے بعد آمین کہو، اس لیے کہ من وافق تعمینہ تعمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آمین وہ عظیم آمین ہے،
آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم تقبل، یا اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ اور نماز کے اندر بھی ولضالین، جب اس لفظ پر آپ اختتام فرماتے تو آپ بھی آمین کہتے اور صحابہ کرام بھی آمین کہتے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو بھی اسے ولضالین کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور اگر کوئی سن رہا ہے تو اسے بھی، نماز کے اندر ہو تو بھی، نماز کے باہر ہو تو بھی اس کے بعد آمین کہنا چاہیے کہ یہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اور اس میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اس کا نام سورہ شفا رکھا، سورہ شفا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کا نام دعا قرار دیا، کیونکہ یہ دعا ہے، اور اس کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، اور اس میں یہی تقسیم کی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرمایا یہ میرا حصہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے درمیان ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ میرے بندے کے لیے، کیونکہ میرا بندہ مجھ سے اس میں دعا کرتا ہے، اور جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اور اسی طرح جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ جتنے دعائیہ جملے ہیں، ہر جملے کے بعد ایک ایک دعا کے جملے کو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں قد فعلتو قد فعلتو قد فعلتو، میرے بندے میں نے تیرے لیے ایسے ہی کر دیا، میں نے تیرے لیے ایسے ہی کر دیا، میں نے تیرے لیے ایسے ہی کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو نور ہیں، سورہ فاتحہ کا آخر اور سورہ بقرہ، یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر، یہ دو ایسے عظیم نور ہیں، فرمایا کہ جن میں بندہ اللہ سے مکالمہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے، اور وہ جواب یہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد بھی کہ وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں بھی ہر جملے پر اللہ فرماتا ہے قد فعلتو قد فعلتو قد فعلتو۔ تو سورہ فاتحہ کو دعا کے طور پہ پڑھیں، اور یہ نماز اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا گیا، اور یہ سورہ شفا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اس لیے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ قرآن کا حصہ ہے، ما بین الدفعتین فہو کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے جو دو گتوں کے درمیان سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک۔ اور سورہ بقرہ یہ وہ عظیم سورہ ہے قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا۔ اور اسی طرح مفسرین کا اتفاق ہے، آثار احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں رہتا، جنات کا بسیرا نہیں ہوتا، اور اسی طرح اور بھی جو بھی شرارتی عناصر ہوتے ہیں وہ اس گھر میں اثر پذیر نہیں رہتے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ حاسد کا حسد مثلا اثر انداز نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور اس کو گھروں میں پڑھا کرو، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تلاوت کے حوالے سے بھی اس کی فضیلت ہے، قیامت کے دن بھی اس کو یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ میدان معاشر میں بڑا پریشان کھڑا ہوگا تو اچانک سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران وہ آگے بڑھتی ہوئی آئے گی اور اس کو
اس کو وہ محفوظ کر لے گی جیسے بادل آتا ہے، اور اس کو ڈھانپ لے گی جیسے بادل کا ٹکڑا آئے اور سایہ ہو جائے، ایسے فرمایا اس کو ڈھانپ لے گی، چھپا لے گی، اور اللہ کے حضور سفارش کرے گی اور اس کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی۔ تو سورہ بقرہ یہ عظیم سورتوں میں سے سورہ مبارکہ ہے، اور ہجرت کے بعد ابتدا میں جو صورتیں قرآن کی نازل ہوئی تھی، یہ سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً سارے احکام دین بیان ہوئے ہیں، اور دین کے احکام کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدا میں ایک تو یہ بات بیان فرما دی کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، جس کتاب کو تو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو کہ سچی کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہی صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ اور انہوں نے اس صراط مستقیم اللہ سے مانگا ہے، جو اللہ کے مومن اور متقی بندے ہیں۔ تو تین قسمیں بن جاتی ہیں بندوں کی، متقین، ایمان والے، اور اسی طرح کفار اور منافقین۔ تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کھرے انداز میں کر دیا۔ جو ایمان عمل ایک جہت میں رکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان بھی ہے اور ان کا عمل درست ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ فرمایا مفلحون یہی ہیں، کامیاب ہونے والے یہی ہیں۔ ایمان اللہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، قیامت کے ساتھ پختہ ایمان ہے ان کا، کوئی وہم نہیں، کوئی تردد نہیں، اور عملی کردار ہے ان کا، نمازی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بالخصوص قرآن کے اوپر ایمان رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کفار کون ہیں؟ وہ انکار کرنے والے، اللہ کا، رسولوں کا، کتابوں کا، فرشتوں کا۔ فرمایا جہنم میں جائیں گے۔ منافقین کون ہیں؟ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں، اور عملی کردار وہ ایمان کے مطابق نہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کفر سے بھی محفوظ فرمائے۔ پھر سورہ فاتحہ میں یہود و نصارہ اور دیگر باطل مذاہب اور نظریات کے حامل لوگوں کا رد ہے، کھرے کھرے الفاظ میں رد ہے۔ یہودیوں کے کرتوت کھول کر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور پہلے پارے میں بالخصوص بیان فرمائے، اور پھر اسی طرح انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا ہے کہ انسان کو اس کی ابتدا کا علم ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا واقعہ بیان کیا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے۔ جو بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل کیا تھا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس ڈیڈ باڈی کو لگایا تھا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اس میں حکمت ہے۔ اور وہ گائے یتیم بچے کی تھی جو کہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا، تو اس کو اس گائے کے بدلے بہت پیسے ملے، چونکہ وہ والدین کا فرما بردار تھا۔ اور اللہ کی کمال قدرت ہے کہ مردے نے زندہ ہو کر یہ بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور اس سے اس بات کا یقین دہانی کرانا مقصود ہے کہ لوگوں، مرنے کے بعد تم نے بھی بالآخر زندہ ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے تم نے جواب دہی کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ، اسی طرح وراثت اور عائلی زندگی، اور اسی طرح یہ تمام حج کے مسائل، روزے کے مسائل،
یہ سب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔